اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت سیکھیں، عشق سیکھیں، عشق رسالت کیا ہے۔ میں نے پیچھے عرض کیا کہ درے کے اوپر 50 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 40 صحابہ کرام نیچے آ گئے، اور دو باتیں ہوئی۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نیچے نہیں آنا، اور دوسرا امیر کا فرمان کہ بس نیچے نہیں جاؤ، اس کے باوجود صحابہ کرام نیچے آ گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامل نہ ہو، اطاعت کامل نہ ہو، تو اللہ کی مدد آتی ہوئی بھی رک جاتی ہے۔ یہ جو 700 کا لشکر تھا، ان میں سے بھی 650 سمجھو 650 صحابہ کرام تھے، 50 صحابہ کرام تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نظارہ دیکھ رہے تھے پورے جنگ کا۔ یہ 650 صحابہ کرام نے چند گھنٹوں کے اندر اندر کفار اور مشرکین کو بھاگنے میں مجبور کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اطاعت کامل تھی۔ اطاعت کیا تھی؟ کامل تھی۔ اطاعت کامل تھی، جو درے پہ تھے وہ درے پہ موجود تھے، جو نیچے تھے وہ نیچے تھے۔ اللہ کے نبی جو جیسے ارشاد فرما رہے تھے ویسے ہی صحابہ کرام عمل کرتے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت سے جب روح گردانی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منوان جب اس پہ عمل نہیں کیا گیا، تو اللہ جل شانہ کی اترتی ہوئی مدد واضح طور پر رک گئی۔ میں اور آپ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی ہمارے دل میں کتنی قدر و منزلت ہے؟ چاہے وہ ظاہری ہماری شکل و صورت ہو، اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کریں، یا اللہ کے نبی کے اخلاق ہوں، اخلاق کریمانہ ہوں، اس میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی اطاعت کریں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہم کتنی اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ادا کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب تک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ کامل رہیں گے، اللہ کی مدد و نصرت اترتی رہے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامل نہیں ہوگی، اس میں کمی کوتاہی آ جائے گی، تو اللہ کی مدد و نصرت بھی آتی آتی بھی رک جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صحابہ تھے، اللہ نے پھر ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ کیا خوش نصیب ہیں صحابہ کہ ان کی غلطیاں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، کہ ہم ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ ان سے گناہ ہو جائے، جب تک وہ اپنا گناہ بخشوا نہ لیں ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ واضح مثالیں موجود ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، اللہ اکبر، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ان کا یوم وفات ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں نے کتنے سکور بنائے، فلاں نے کتنے ورلڈ کپ جیتے، فلاں نے کتنی بار جو ہے وہ پکڑا گیا رشوت، فلاں نے کیا کیا، فلاں کو جو ہے وہ FIA والوں نے کیا کیا اور کتنی رشوت لی، اور فلاں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس شخص نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جس شخص نے اللہ کے نبی پہ اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنا ابو بکر کی جان اور ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا، کسی اور شخص نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے جتنا ابو بکر نے نفع پہنچایا اور کسی نے نفع نہیں پہنچایا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن توجہ کیجئے، یہ غلطی ہو جائے تو غلطی کو اپنے اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ توجہ ہے، غلطی ہو جائے صحابی رسول سے تو اپنے اعمال میں، اپنے حساب کتاب کے رجسٹر میں غلطی باقی نہیں رہنے دیتا صحابی۔ ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کو ذرا سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں،
ان کو سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں، اور پھر جب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے معافی مانگتے. وہ کہتے ہیں حضرت میں اور آپ کو معاف کروں، آپ کہاں اور میں کہاں، آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، تو میں آپ کو کیا معاف کروں، آپ تو بڑے، آپ تو کہہ نہیں سکتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر فرماتے ہیں نہیں، مجھے معاف کرو تاکہ کل قیامت والے دن یہ گناہ، یہ غلطی میرے حساب کتاب میں موجود نہ ہو. یہ تھے صحابہ. ہمیں یہ صحابہ کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے، ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں جنہوں نے ہر موقع کے اوپر اس دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، چاہے وہ غلاموں کو آزاد کروانا ہو، چاہے وہ دین کی دعوت دینا ہو، چاہے وہ ہجرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنا ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی کی ہجرت میں اپنا مال خرچ کرنا ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا ہو، ہر معاملے میں سب سے پہلے آپ کو حضرت ابوبکر نظر آئے. حضرت ابوبکر نظر آئے. آج لوگ صحابہ کرام کے اوپر بڑے دھڑلے سے باتیں کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی بات کی نہیں انہوں نے. ایسے لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا تمغہ عطا کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ہی کی حالت میں ان کو موت آئی، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے اپنی رضا کے پروانے کا اعلان فرما دیا، اپنی رضا کے پروانے کا اعلان فرما دیا. اس لیے ہم نے صحابہ سے محبت سیکھنی ہے. صحابہ سے کیا سیکھنا ہے؟ محبت سیکھنی ہے کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے، حضور کی باتوں پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، وہ غلطی ہو جائے تو توبہ کیسے کی جاتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیسے کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے کس سے سیکھنی ہے؟ صحابہ سے سیکھنی ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.